بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ چوری کے مال کی خرید و فروخت۔ کہتے ہیں میرا بڑا بھائی ایک گھڑی خریدنا چاہتا ہے، اس گھڑی کی قیمت فی الحال 50 روپے ہے، مگر یہ گھڑی 5 مہینے پرانی ہے، نئی ہونے کی صورت میں اس کی قیمت 500 روپے ہے۔ میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جو شخص یہ گھڑی بیچ رہا ہے اس نے کسی چور سے خریدا ہے اور یہ گھڑی چوری کی ہے۔ کیا ایسی صورت میں شرعی نقطہ نظر سے اس گھڑی کو خرید سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں کرم ہوگا۔ جواب میں کہتے ہیں ایسی گھڑی یا کوئی سامان جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اصل مالک سے ناجائز طریقہ پر جیسے بذریعہ سرقہ یا غصب وغیرہ لیا گیا ہے، اس کا خریدنا جائز نہیں۔ اس واسطے کی چوری اور غصب وغیرہ ناجائز طریقہ سے کسی چیز کو لینے والا شرعی طور سے اس کا مالک نہیں ہوتا، اور اس سے اس چیز کو خریدنا غیر مالک سے خریدنا ہے جو درست نہیں۔ نیز اس میں گناہ اور ظلم و عدوان کے کام میں تعاون ہے جو جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اور رسول اکرم نے فرمایا من ابتاع سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد اشرك في عارها واسمها۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 336۔ جس نے چوری کے مال کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ چوری کا ہے خریدا، وہ اس کے گناہ اور عار میں شریک ہے۔ مہوا کی خرید و فروخت۔ مہوا ایک پھل ہے جس کو پہلے کھایا جاتا تھا اور جانوروں کے خوراک کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب اس پھل کا استعمال اکثر شراب بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان اس پھل کی تجارت کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں مہوا اصلاً حلال ہے، اس واسطے اس کی تجارت بھی حلال ہے، البتہ جب کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ اسے شراب بنانے کے لیے ہی خرید رہا ہے تو اس کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں یہ ایک گناہ کے کام میں تعاون ہوگا اور یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور زیادتی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اسی طرح جب اس کا کسی جگہ استعمال اکثر شراب بنانے کے لیے ہی ہوتا ہو تو وہاں بھی اس کی تجارت سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بظاہر ایسی صورت میں اسے اکثریت شراب بنانے کے لیے خریدے گی، اور قاعدہ ہے للأکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے۔ اس کی تائید آیت کریمہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا سے ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ جائز استعمال کے لیے ہی خریدتا ہے تو اس کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی علاقہ میں اکثریت اسے جائز استعمال کے لیے ہی خریدتی ہے تو وہاں اس کی تجارت کر سکتے ہیں، مگر جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ شراب بنانے کے لیے خرید رہا ہے تو اس کے ہاتھ فروخت نہ کریں۔ تمباکو کی کاشتکاری
اور تجارت کا حکم۔ تمباکو جو کہ مسکر ہے، تمباکو کی کھیتی کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی جو کہ مسکر ہے یہ قوسین میں ہے، اور اگر اس کی کاشتکاری جائز ہے تو اس کھیت میں نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں تمباکو کے بارے میں بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ وہ مسکر یعنی نشہ آور ہے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مفطر یعنی فطور پیدا کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اسے پہلی بار استعمال کرتا ہے اس پر اس سے شکر کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کا سر چکرانے لگتا ہے، متلی آنے لگتی ہے، اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، اور بعض اوقات وہ ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائے بغیر کہ مسکر عادی و جدید ہر ایک کے لیے مسکر ہو مطلقاً فرمایا، یعنی جو پینے والا ہے چاہے وہ عادی ہو یا نیا ہو۔ کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام، صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1587۔ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، نیز یہ مفطر بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل مسکرین و مفطر، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 309۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور فطور پیدا کرنے والی چیز سے منع کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بہت سی مسرتیں اور نقصانات ہیں، اس سے کھانسی اور دمہ کی شکایت ہوتی ہے، اختلاج قلب، ہارٹ اٹیک اور دیگر بہت سے امراض صدر کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، اور اس سے منہ اور پھیپھڑے کا کینسر بھی ہوتا ہے، چہرہ اور دانت پیلے پڑ جاتے ہیں، اور ذوق سلیم کے مالک حضرات اس کو خبیث اور برا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور انہیں پسند کرتا ہے۔ نیز فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ اور وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 784۔ نہ کسی کو ضرر پہنچانا ہے اور نہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، اور نہ خود ضرر اٹھانا ہے۔ غرضے کی تمباکو میں دینی، مالی، اخلاقی اور اقتصادی ہر اعتبار سے نقصان ہے، اور اگر اس میں کچھ فائدہ ہوگا تو برائے نام۔ اس واسطے محققین علماء نے اس کے استعمال کو ناجائز یا مکروہ تحریمی کہا ہے، اور یہی راجح ہے۔ اور جب اس کا استعمال ناجائز ہوا تو اس کی کاشت کرنا اور اس کا بیچنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس میں معصیت اور حرام کام میں تعاون پایا جاتا ہے جو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو اور گناہ و سرکشی پر تعاون نہ کرو۔ اور جس کا استعمال کرنا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ، مسند احمد
जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 322। अल्लाह ताला जब एक कौम पर किसी चीज़ का खाना हराम करता है तो उन पर उसकी कीमत भी हराम कर देता है। इस वास्ते मुसलमानों को इसकी काश्त और तिजारत से परहेज करना चाहिए। और जब एक मुसलमान शरीयत की पाबंदी करते हुए उसकी काश्त ही नहीं करेगा तो उसके खेत में नमाज पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे तंबाकू का खेत उसकी काश्त की वजह से नजिस नहीं होता। इस वास्ते अगर किसी ने उसमें नमाज पढ़ ली तो उसके इयादा का हुक्म नहीं दिया जाएगा, लेकिन जानते बूझते हुए बिला मजबूरी उसमें नमाज पढ़ना कराहत से खाली नहीं है। दूसरी कंपनी का लेबल लगाकर सामान बेचना। साइल पूछता है, मैं एक ताजिर हूं, कई पार्टियों से हमारा लेन देन होता है। कुछ पार्टियां हमसे इस शर्त पर माल खरीदने के लिए तैयार होती हैं कि हम उन्हें उनकी पसंदीदा कंपनी के माल दें। चुनांचे हम इस माल पर उनकी मनपसंद कंपनी का महर लगा देते हैं और साथ ही साथ उतनी मुद्दत चलने की गारंटी भी देते हैं और वो लोग इस्तेमाल करने के बाद ही पैसा देते हैं। इस तरीके से कमाई हुई रोजी का क्या हुक्म है? वाज़ेह रहे कि हम उन पर हेरा फेरी के मामले को मख्फी रखते हैं और वो माल उनकी मनचाही कंपनी का नहीं होता है। इसके जवाब में कहते हैं, खरीदो फरोख्त, लेन देन और तिजारत वगैरह किसी भी मामला में लोगों को धोखा देना, किसी मामला को हकीकत के खिलाफ बनाकर उसके सामने पेश करना, नकली को असली बताकर बेचना, किसी कंपनी के माल पर दूसरी कंपनी का महर लगाकर बेचना ताकि ज्यादा से ज्यादा फरोख्त हो सके, ये सरासर हराम है और इस तरीके से कमाई हुई रोजी भी हराम और नाजायज है। शरीयत इस्लामिया में ऐसी धोखाधड़ी से सख्त मुमानियत आई है। रसूल अकरम ने फरमाया है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। मुस्लिम अखरजहु मुस्लिम फी सहीही व अबू दाऊद फी सुननिही। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 70। जिसने हमको धोखा दिया वो हम में से नहीं है, यानी हमारी सुन्नत तो हमारे तरीके पर नहीं है। उक़बा बिन आमिर की रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन इंबाअ मिन अखीहि बैअ फीहि ऐबुन अल्ला युबय्यिनहु लहू। रवाहु अहमद व इब्न माजा वल हाकिम व तबरानी। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 158। मुसलमान का भाई है। किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वह अपने भाई से कोई चीज फरोख्त करे जिसमें ऐब हो, मगर ये कि वो उसको बयान कर दे। इस वास्ते तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो धोखाबाजी से इज्तनाब करें, हलाल रोजी कमाएं, ईमानदार बने। ईमानदारी से रोजी में बरकत होती है, लोगों का एतमाद हासिल होता है, अल्लाह ताला तरक्की और इज्जत अता फरमाता है, इबादतें मकबूल होती हैं और बेईमानी और धोखाबाजी का इंजाम किसी न किसी दिन बुरा होता है। हकीकत मुनकशिफ होती है और एतबार ख़त्म हो जाता है। नीज हराम रोजी खाने वालों की इबादत भी मकबूल नहीं होती। अल्लाह हम सबको हलाल तरीके से रोजी रिस्क हासिल करने की तौफीक दे, आमीन। बकरी दूसरे को बटाई पर पालने के लिए देना। यहाँ एक साहब कहते हैं, एक शख्स ने एक बकरी 1000 रुपये में खरीदी और उसे एक दूसरे शख्स को पालने के लिए इस शर्त पर दिया कि जब ये बकरी बड़ी हो जाएगी तो बेचेंगे और जो पैसे मिलेंगे उनमें से पहले 1000 रुपये बकरी की कीमत निकाल लूंगा
اور جو نفع ہوگا اس کو آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ وہ بکری 3,000 میں فروخت ہوئی تو اس نے پہلے اس میں سے 1,000 اپنی بکری کی قیمت لے لی، پھر 2,000 بچے، اس میں سے بھی 1,000 اس نے لے لیا اور 1,000 بکری پالنے والے شخص کو دے دیا۔ تو یہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ شرعاً درست ہے، اور اگر بکری بچہ دے تو اس کی بھی قیمت میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فی الاجارات، مزدوروں کے مسائل کا بیان۔ باب استئجار الرجل الصالح، نیک آدمی کو مزدوری پر لگانا اور نیک آدمی سے کام لینا۔ وقال اللہ تعالی ان خیر من استاجرت القوی الامین، اچھا مزدور جس کو تم کام پر رکھو وہ ہے جو زوردار اور امانت والا ہو، یعنی اس کے اندر قوت اور طاقت ہو اور امانت دار ہو۔ امانت دار خزانچی کا ثواب اور اس کا بیان کہ جو شخص حکومت کی درخواست کرے اس کو حاکم نہ بنایا جائے، یعنی جو آدمی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اسے افسر بنا دیا جائے، کہیں کا امیر یا گورنر بنا دیا جائے، تو اس کو حاکم اور افسر نہیں بنانا چاہیے۔ اجارہ کے معنی مزدوری کے ہیں۔ اصطلاح میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مقررہ اجرت پر مقررہ مدت کے لیے اپنی ذات کا کسی کو مالک بنا دے، یعنی وقت مقرر ہے، مزدوری مقرر ہے، آدمی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اتنے وقت تک، یا جیسے 8 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک، پھر 12 بجے سے لے کر کے 4 بجے یا 5 بجے تک وہ کام کرے گا، 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک کام کرے گا۔ کام کی نوعیت تو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو اسی پر اسے بولا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2260، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی جو اس کو حکم دیا جائے اس کے مطابق خوش دلی کے ساتھ فراخ دلی سے صدقہ کر دے، وہ بھی ایک صدقہ کرنے والوں میں سے ہے۔ حدیث نمبر 2261، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم کی خدمت میں آیا، میرے ساتھ میرے قبیلہ اشعری کے 2 مرد اور بھی تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ دونوں صاحبان حاکم بننے کے طلبگار ہیں۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اور حضرت ابو موسیٰ کو معلوم نہیں تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا، جو شخص حاکم بننے کا خود خواہش مند ہو اسے ہم ہرگز حاکم نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر تھوڑی تفصیل ہے، ہم اس تفصیل کو آپ کے سامنے پڑھ کر بتائیں گے جو بہت مفید ہے۔ لفظ اجارات اجارہ کی جمع ہے۔ اجارہ لغت میں اجرت یعنی اس مزدوری کو کہتے ہیں جو کسی مقررہ خدمت پر جو مقررہ مدت تک انجام دی گئی ہو اس کام کے کرنے والے کو دینا، وہ نقد یا جنس جس مقررہ صورت میں ہو، یعنی چاہے پیسے کی شکل میں ہو یا اناج وغیرہ کی شکل میں ہو۔ مزدوری پر اگر کسی نیک اچھے امانت دار آدمی کو رکھا جائے تو کام کرانے والے کی یہ خوش قسمتی ہے کہ مزدور اللہ سے ڈر کر پورا حق ادا کرے گا اور کسی کوتاہی سے کام نہ لے گا۔ باب استئجار الرجل الصالح منعقد کرنے سے امام بخاری کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کے لیے مزدوری کرنا
کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے، اور نیک صالح لوگوں سے مزدوری پر کام کرانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ یعنی صالح آدمی کا کام کرنا اور صالح آدمی سے کام لینا طرفین سے یہ برا نہیں ہے، بلکہ ہر دو کے لیے باعث خیر، باعث برکت اور اجر و ثواب ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاری نے آیت ان خیر من استاجرت سورہ قصص آیت نمبر 26 نقل فرما کر اپنے مقصد کے لیے مزید وضاحت فرمائی ہے اور بتلایا ہے کہ مزدوری کے لیے کوئی طاقتور آدمی جو امانت دار بھی ہو مل جائے تو بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں حضرت شعیب کی صاحبزادی کی زبان پر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے گھر پہنچ کر یہ کہا کہ بابا جان، ایسا زبردست اور امانت دار نوکر اور کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت شعیب نے پوچھا کہ تجھے کیوں کر معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا وہ پتھر جس کو 10 آدمی مشکل سے اٹھاتے تھے، اس نوجوان یعنی حضرت موسیٰ نے اکیلے اٹھا کر پھینک دیا اور میں اس کے آگے چل رہی تھی۔ حیادار اتنا ہے کہ میرا کپڑا ہوا سے اڑنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے پیچھے ہو کر چلو، اور اگر میں غلط راستے پر چلنے لگوں تو پیچھے سے ایک کنکری سیدھے راستے پر پھینک دینا، اس سے سمجھ کر سیدھا راستہ جان لوں گا اور اسی پر چلوں گا۔ حضرت موسیٰ کا یہ عین عالم شباب تھا، اور حیا اور شرم کا یہ عالم اور خدا ترسی کا یہ حال کہ دختر شعیب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی مناسب نہ جانا۔ اسی بنا پر اس لڑکی نے حضرت شعیب سے حضرت موسیٰ کا ان شاندار لفظوں میں تعارف کرایا۔ بہرحال امیر المحدثین امام بخاری نے یہ سلسلے کتاب البیوع اجارات یعنی مزدوری کرنے سے متعلق جملہ مسائل تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ باب کے آخر میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص از خود نوکر یا حاکم بننے کی درخواست کرے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے وسائل ڈھونڈے، بادشاہ اور حاکم وقت کا فرض ہے کہ ایسے حریص آدمی کو ہرگز حاکم نہ بنائے، اور جو نوکری سے بھاگے اس کو اس نوکری پر مقرر کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ اس کا اہل بھی ہو۔ وہ ضرور ایمانداری اور خیر خواہی سے کام کرے گا، لیکن یہ اصول صرف اسلامی پاکیزہ ہدایت سے متعلق ہے، جس کو عہد خلافت راشدہ ہی میں شاید برتا گیا ہو، ورنہ اب تو کوئی اہل ہو یا نہ ہو، محض خیش پروری کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اور اس زمانہ میں نہ تو نوکری کا حاصل کرنا اور اس کے لیے دفاتر کی خاک چھاننا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ مسلم کتاب الامارات میں یہی حدیث مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں علامہ نووی نے اس کی شرح کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلبگار کو امارت نہ دی جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ امارت پر مقرر کیا جائے گا مگر اس کو اعانت حاصل نہ ہوگی، جیسا کہ حدیث عبد الرحمن بن سمرہ میں صراحت ہے۔ اور جب اس کو اعانت نہ ملے گی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کا اہل ثابت نہ ہوگا، اور ایسے آدمی کو امیر نہ بنایا جائے۔ اور اس میں طلبگار کے لیے خود تہمت بھی ہے اور اظہار حرص بھی، علماء نے اس کی صراحت کی ہے۔ حدیث حاضہ کے آخر میں خزانچی کا ذکر آیا ہے، جس سے امام بخاری نے یہ فرمایا ہے کہ خزانچی بھی ایک قسم کا نوکر ہی ہے۔ وہ امانت داری سے کام کرے گا تو اس کو بھی اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا کہ مالک کو ملے گا۔ خزانچی کا امین ہونا بہت اہم ہے، ورنہ بہت سے نقصانات کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہاں پر حافظ ابن حجر اس کی تفصیل میں کہتے ہیں، یہاں لمبی عبارت ہے اور
اردو خلاصہ اس طرح سے ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی تفصیلات کے سلسلے میں ابن حجر کہتے ہیں جس عورت سے حضرت موسیٰ نے شادی کی تھی اس کا نام صفورہ تھا اور اس کی دوسری بہن کا نام لیا تھا۔ لام یہ الف لیا یا لیا جو بھی ہو، بعض نے دوسری بہن کا نام شرقہ بتلایا ہے اور بعض نے لیا اور بعض نے کوئی اور نام بتایا ہے، اور بعض کی تحقیق یہ کہ پہلی کا نام صفورہ اور دوسری بہن کا نام ابرہ تھا، اور یہ دونوں جوڑے کے ساتھ بیک وقت پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت ابن عباس نے آیت مبارکہ ان خیر من استاجرت القصص آیت نمبر 26 کی تفسیر میں یوں کہا ہے، قوی طاقتور ان امور کے لیے جن کا ان کو ذمہ دار والی بنایا جائے، اور امین ان چیزوں کے لیے جو اس کو سونپی جائیں۔ اور ابن عباس اور مجاہد سے بھی منقول ہے کہ اس کے والد نے اپنی لڑکی سے پوچھا کہ تم نے اس کی قوت اور امانت کے متعلق کیا دیکھا؟ تو انہوں نے بکریوں کو پانی پلانے کے سلسلے میں ان کی قوت کا بیان کیا، اور امانت کا ان کی آنکھوں کے نیچا کرنے کے سلسلے میں جبکہ وہ آگے چل رہی تھی، اور قدم کا بعض حصہ حضرت موسیٰ کو نظر آ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو اور راستہ سے مجھ کو مطلع کرتی چلو۔ اس لیے حضرت شعیب نے اس لڑکی کا حضرت موسیٰ سے نکاح کر دیا اور حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ اپنی خدمات کے لیے نیز بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرا لیا، جیسا کہ 8 سال کے لیے طے کیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 سال اور اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ اس طرح پورے 10 سال حضرت موسیٰ کو شعیب کی خدمت میں مقیم رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عتبہ بن منذر سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال یا 10 سال کے لیے اپنے نفس کو حضرت شعیب کی ملازمت کے سپرد کر دیا تاکہ آپ شکم پوری کے ساتھ ازدواجی زندگی میں عفت کی زندگی گزاریں۔ اور المجموع شرح المہذب میں ہے، یہ عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، یعنی مباح منافع کے اوپر مزدوری کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے، اگر وہ مطلقہ عورتیں تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو ان کو ان کی مزدوری ادا کر دو۔ معلوم ہوا کہ مزدوری کرنے کرانے کا ثبوت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اسے شرافت کے خلاف سمجھا جائے، جیسا کہ بعض غلط قسم کے لوگوں کا تصور ہوتا ہے۔ اور آج تو مزدوروں کی دنیا ہے، ہر طرف مزدوروں کی تنظیمیں ہیں، مزدور آج کے دور میں دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ باب رعی الغنم علی قراریط، چند قیرات کی مزدوری پر بکریاں چرانا۔ حدیث نمبر 2262۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ کے صحابہ نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ کہا ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کی تنخواہ اور مزدوری پر چرایا کرتا تھا۔ امیر المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد باب یہ ہے کہ مزدوری کے طور پر بکریاں چرانا بھی ایک حلال پیشہ ہے۔
बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बकरियों पर गाय, भैंस, भेड़ों और ऊंटों को भी कयास किया जा सकता है कि इनको मजदूरी पर चराना जायज और दुरुस्त है। हर पैगंबर ने बकरियां चराई हैं। इसमें हिकमत यह है कि बकरियों पर रहम और शफकत करने की उनको इब्तिदाई उम्र ही से आदत हो और रफ्ता रफ्ता बनी नौ इंसान की क़यादत करने से भी वो मुतारफ हो जाएं। और जब अल्लाह उनको ये मनसब जलीला बख्शे तो रहमत और शफकत से वो इब्ने आदम को राह रास्त दिखलाएं और राह रास्त पर लाएं। इस उसूल के तहत जुमला अंबियाए किराम की जिंदगियों में आपको रहमत और शफकत की झलक नजर आएगी। और बाद शुराह हदीस ने लिखा है कि बकरियां छोटी छोटी होती हैं और सरीउल इंतशार होती हैं। थोड़ी सी गफलत हुई और तेजी से भाग जाती हैं और खेत में दाखिल हो जाती हैं। इधर जाएगा तो उधर निकल जाएगी, उधर जाएगा तो दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो कहते हैं बकरियां जल्द इधर उधर भागती हैं, सरीउल इंतशार होती हैं। इस पर बहुत गुस्सा आएगा। इसी गुस्सा को बर्दाश्त करने के लिए बकरियों को चराना पड़ता है और बकरियों को चराने के लिए उनको मुकल्लफ किया गया ताकि इसको बर्दाश्त कर करके अपने आप को हलीम, बुर्दबार और निहायत शरीफ बना लें। बाज लोगों ने कहा कि अतराफे मक्का में करारी नाम से एक जगह थी जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों की बकरियां चराया करते थे। हाफिज इब्ने हजर कहते हैं कि कौले अव्वल की करारीद से दिरहम और दीनार के बाद अज्जा मुराद हैं, यही राजे है। इसलिए कि मक्का वाले किसी ऐसे मकान से नावाकिफ थे जिसे करारीद के नाम से जाना जाता हो और करारीद के नाम से पुकारा जाता हो। बाबू इस्तिजारिल मुश्रिकीन इंद दरूरा व इज़ा लम यूजद अहलुल इस्लाम। जब कोई मुसलमान मजदूर ना मिले तो जरूरत के वक्त मुशरिकों से मजदूरी कराना दुरुस्त है और जायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों से काम लिया था और उनको बटाई पर लगाया था। इस बाब के मजमून से मालूम हुआ कि बिला जरूरत मुसलमान को छोड़कर काफिर को नौकर रखना उसे मजदूरी करवाना मना है। काफिर हरबी हो या जिम्मी, इमाम बुखारी का मजहब यही है। और नबी अकरम ने खैबर के यहूदियों को काश्तकारी के काम पर इस वजह से कायम रखा कि उस वक्त मुसलमान काश्तकार ऐसे मौजूद ना थे जो खैबर को आबाद कर पाते। अगर आप यहूदियों को फौरन निकाल देते तो खैबर उजड़ जाता और खुद मुसलमानों की आमदनी में बड़ा नुकसान होता। मगर अफसोस की खैबर के यहूदियों ने जो बज़ाहिर वफादारी का दम भरकर इस्लामी जमीन पर काश्त कर रहे थे, अपने अंदरूनी साजिशों और मुसलमानों के खिलाफ खुफिया कोशिशों से खिलाफत इस्लामिया को परेशान कर रखा था। चुनांचे इन हालात से मजबूर होकर हजरत उमर ने अपने अहद खिलाफत में इन यहूदियों की अंदरूनी साजिशों को ख़त्म करने और उनकी नापाक कोशिशों को खाक में मिलाने के लिए उनको खैबर से जलावतन कर दिया, तैमा और अरीहा की तरफ, और वहाँ मुसलमानों को आबाद कर दिया। इससे ये भी साबित हुआ कि अगर गैर मुस्लिम मुफसिद और साजिशी ना हो तो मुसलमान उनसे हस्बे ज़रूरत अपनी नौकरी करा सकते हैं। इसी तरह मुसलमान के लिए अगर गैर मुस्लिम के यहाँ अपने मजहब की जिल्लत और ख्वारी का एहतमाल हो तो मुनासिब नहीं कि वो ऐसी जगह नौकरी करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।